بات یہ ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے، شرط ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، کوئی چیز قبول نہیں ہے جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اپنے محبوب نبی سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں 18 نبیوں کا نام لیا اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر آپ نے بھی یہ عمل کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں قبروں پہ سجدہ کرنا بس یہی شرک ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، قبر پہ سجدہ کرنا یہ شرک ہے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مجھے آپ کے بارے میں شرک اصغر کے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ شرک اصغر صحابہ نے پوچھا اللہ رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا ریا، وہ ریاکاری ہے، اور سب سے پہلے جہنم میں ریاکاروں کو ڈالا جائے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ان سے منہ موڑ لیں گے دوسری طرف اور انہیں کہیں گے جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے دکھا کر جب ان سے بدلہ لے لو، آپ کے لیے جو ہے نا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ریاکاری بھی شرک میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مشرک ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو مسلمان ہوتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا نا، صحابہ فرماتے ہیں اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے عقیدہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، قرآن نے بے نماز کو بھی مشرک کہا ہے۔ جب تک بندہ پکا نمازی نہیں ہوگا، نماز لوگ صرف رمضان بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں اَتْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جس پہ ہمیشگی کی جائے۔ ایک بندہ رمضان میں رات ساری جا کے عبادت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، خرچ کرتا ہے، جب عید گزرتی ہے اور رمضان گزرتا ہے تو وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے، ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کی عبادت کا فائدہ تب ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بندہ ناراض ہے اس سے صلح کرنی چاہیے، اسے منانا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ باقی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ دو بندے جو آپس میں لڑے ہیں، ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چل ان کو مہلت دے دو جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے، اور میں صلح کریں گے پھر ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کی عبادت قبول ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيُورِثُ هَٰذَا وَيُورِثُ هَٰذَا، جب ملتے ہیں تو آپس میں ایک طرف منہ کر دیتا ہے، دوسرا دوسری طرف منہ کر دیتا ہے۔ فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اسلام میں قیام کرتا ہے۔ اور ہاں اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی ہے تو یہ اور بات ہے۔ اگر ویسے بندہ بھی کسی کے ساتھ ناراض ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے جب تک واپس میں صلح نہیں کر دیتے۔ اور تیسری بات یہ ہے اگر کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے نا، روزی حلال کی نہیں ہے، کمائی حرام کی ہے، پھر بھی عبادت قبول نہیں ہے، پھر بھی رمضان کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب کمائی حلال کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یطیل السفر کے الفاظ حدیث میں بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے
یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کے یا رب کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مطعمہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام، اس کا کھانا پینا ہی حرام کا ہے، جس کی دعا میں کیسے قبول کروں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اللہ سے جو بھی مانگوں اللہ قبول کر لے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا سعد اپنا کھانا پینا ٹھیک کر لو، حرام چھوڑ دو، بس اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بندہ برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ بھائی اتنا گالیاں تو یہ جنتی صحابی ہیں، کیوں گالیاں دیتے ہو؟ پھر گالیاں دے رہا، پھر سمجھایا، پھر گالیاں دے رہا، سب کہتا ہے کیا کر لو گے میرا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، فوراً دیکھا تو ایک موٹری رسی توڑا کے بھاگتی ہوئی آئی، اس کو سر سے پکڑ کے اوپر اٹھا کے نیچے پھینکا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سعد کھانا پینا ٹھیک کر لو، جو بھی جس وقت مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کبھی حرام نہیں کھایا لیکن اب مزید احتیاط کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ ایک دن ایک کوفی آیا تو آپ کہتا ہے کہ امیر المومنین جو آپ نے بندہ بھیجا ہے نا وہ بندہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا اور جہاد میں نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت صاحب کو بلایا، بولا کہ یہ کوفی یہ آپ کی شکایت لے کے آیا ہے، نماز کیسے پڑھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے امیر المومنین میں نے جس طرح اللہ کے نبی کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے میں ویسے نماز پڑھاتا ہوں، اور جہاد میں جاتا ہوں یا نہیں اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا، اس کا آپ کو پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے نظام میں فرمایا تھا نا کہ فدا کا ابھی و امی کیا سعد، ارمے کے الفاظ ہیں اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ سارے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ سارے یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ لیکن یہ شرف یہ مقام ملا ہے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد سب کے ماں باپ مجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہ لفظ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیے تھے۔ تیر آتے ہیں کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف، کبھی سامنے، اور یہ فاتح ایران اور عراق تھے۔ فرمایا کہ امیر المومنین جہاد کے بارے میں وضاحت نہیں کروں گا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کوفی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بدعا کی، فرمایا کہ اللہ کے لوگ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دینا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا وہ کوفی بوڑھا ضعیف کمزور، کمر جھکی ہے، سر کے بال آنکھوں کے بال سارے سفید، اور چوک پہ کھڑے ہو کے نا عورتوں کو چھیڑتا ہے اور لوگ اسے مارتے ہیں کہ بابا یہ صبح میں کون سا کام شروع کر دیا ہے۔ تو کہتا تھا لوگوں مجھے نہ مارو، میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے سعد کی بددعا لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سعد کھانا ٹھیک کر دو، کمائی حلال کی ہو، جو بھی مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ نے جس وقت بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت والے دن ابن آدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا، اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ 4 سوالوں میں سے ایک سوال مال ہی کے لیے ہے کہ مال کا اس سے سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں پہ خرچ کیا ہے، اس کا جواب دے گا پھر قدم اٹھائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ لحم و دم، وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے جس کی پرورش ہوئی ہے، جو حرام مال سے پلا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کرتے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. اللہ کے نبی نے انہیں بھی یہی جواب دیا تھا. فرمایا ساتھ انس اپنا کھانا ٹھیک کر لو پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو عطا کریں گے. فرمایا کہ انس جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور یہ نماز ہم نے پڑھی یہ ساری دعا ہے اور میں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس لیے رمضان کی عبادت کا روزوں کا فائدہ تب ہوگا جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا. عقیدہ ٹھیک نہیں کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. اگر لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پھر بھی رمضان کی عبادت کا روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تب ہوگا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے کوئی ناراضگی ہے تو اس سے معافی مانگے اس سے صلح کریں پھر روزوں کا فائدہ ہوگا. اگر مال ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی روزوں کا فائدہ نہیں ہے پھر بھی رمضان کا فائدہ نہیں ہے. رمضان کا فائدہ تب ہوگا جب کمائی حلال کی ہوگی کھانا پینا ٹھیک ہوگا پھر عبادت روزے قبول ہوں گے پھر جو ہے نا یہ قرآن کریم کی تلاوت پھر رمضان کا فائدہ ہوگا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں کمائی ٹھیک نہیں ہے پھر جتنے مرضی روزے رکھیں عبادت کریں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں وہ ضائع ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.